السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں قرآن و حدیث سے ایک ایسی چیز الحمدللہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جو کہ بہت ہی شاندار، بہت پاورفل، اور جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کا واقعتاً ہی کام ہو جائے گا۔ ہاں ناظرین، یہ وہی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانیاں دور ہوتی تھی۔ ناظرین، یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ سر اٹھائیں گے تو آپ کی پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی؟ آپ سجدے کے اندر ایک دعا پڑھیں گے جسے کہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کی تعداد 21 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی، 23 بھی۔ ہاں، اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ زیادہ بھی کم بھی، جتنا دل چاہے آپ اس دعا کو سجدے کے اندر مانگ سکتے ہیں۔ ابھی آپ مانگ کے اٹھیں گے، انشاءاللہ الرحمن آپ کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دے گا۔ ناظرین، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لازم کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا۔ جس بندے نے استغفار کو لازم کر لیا اپنے اوپر تو اللہ تعالی ہر تنگی والی جگہ سے نکلنے کا اس کے لیے رستہ پیدا کر دے گا۔ تو ناظرین، تنگیاں دنیا کی بہت زیادہ ہیں، ہاں، تو استغفار سے یہ تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ اور اس دعا کے اندر لفظ کیا ہے؟ میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، میرا رب اپنی حمد کے ساتھ پاک اور صاف ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور آگے کہیں اے میرے اللہ، میرے گناہ معاف فرما، تو نا معاف کرنے سے پاک ہے، یعنی معاف کرنے پر پورا قادر ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اپنی سر کی پیشانی اس کے سامنے رکھ کے، تو انشاءاللہ وہ سر اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ کیونکہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنی پریشانیاں، جتنی ٹینشنیں یا جو دکھ تکلیفیں دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی انسانوں کو آتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، اس کے پیچھے اس کی ریزن، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں کی وہ کمائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو دکھ تکلیف آ رہی ہوتی ہے۔ مانا انسان کا گناہ ہوتا ہے، انسان کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کا کانوں سے سننا درست نہیں ہوتا، اس کا کھانا پینا درست نہیں ہوتا، یا اسی طرح وہ بولتا غلط ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر پکڑ آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زبان کا بول جو گناہ سے بولا جاتا ہے جہنم کی نچلے درجے میں انسان کو لے جاتا ہے۔ ایک اچھا جملہ جو جنت میں انسان کو پہنچا دیتا ہے جو زبان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو اس لیے ہم نے اچھا جملہ سجدے میں سر رکھ کے انشاءاللہ الرحمن اس کو پڑھیں گے تو آپ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کا رزلٹ پا لیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس دور کے اندر کہ جہاں ہر وقت پریشانیاں، دکھ، ٹینشنیں، مصیبتیں ہمارے سر کے اوپر آئی ہوئی ہیں، ہاں، تکلیفوں کا ہمیں سامنا ہے، تو ایسے حالات کے اندر، ایسی کنڈیشن کے اندر ہم اس دعا کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا بلال قم فاذن ارحنا بہا، اے بلال اٹھو اور اذان دو جب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتا ہوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین، سکون کس چیز میں ہے؟ نماز میں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز
چیز میں ہے؟ نماز میں۔ اس لیے ہم 2 رکعتیں ادا کریں تو 2 رکعتوں کے اندر یہ دعا پڑھیں، یا عام ہم فرض کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، کوئی بھی ہم نماز پڑھیں تو اس دعا کو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کریں۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب، بندہ سب سے زیادہ قریب، ہاں اقرب زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے قدموں کے اندر وہ سجدہ کرتا ہے، یعنی مسجد میں، گھر میں جب وہ سجدہ کرتا ہے تو فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد، بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ فاکثروا الدعاء، دعا کو زیادہ کیا کریں۔ ناظرین، آپ کے ہاتھوں کے اندر آج اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ چیز آ گئی ہے جو نہ تو میں نے یوٹیوب سے ایسا وظائف حاصل کیے ہیں، نہ میں نے فیس بک سے ایسی چیزیں حاصل کی ہیں، بلکہ یہ قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے ہے۔ تو فرمایا اٹھو اور اذان دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتا ہوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا ہے۔ تو ناظرین، وہ سکون دینے والی نماز کے اندر کون سی چیزیں ہوتی تھی؟ وہ یہ دعا تھی۔ آگے میں نے وہ دعا نقل بھی کی ہے، آپ نے مکمل دعا کو دیکھنا ہے، چند لفظوں کی دعا ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سجدے میں اور رکوع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ناظرین، سامعین اور سامعات، میں آسان کر کے اس چیز کو بتا دوں، آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، سجدے میں پڑھ لیں، رکوع میں پڑھ لیں، اور 2 رکعتیں آپ نے ادا کی ہیں یا فرض کی 4 رکعتیں کی ہیں تو کرنے کے بعد جب سلام پھیریں گے تو انشاءاللہ الرحمن جو دکھ آپ کے اوپر آیا ہوا ہے، جو تکلیف آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے، جو مصیبت آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دکھ کو، اس مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ ناظرین، انسان کو اس دور کے اندر سب سے زیادہ تکلیفیں کس چیز سے ہیں، دکھ کس چیز کے اندر ہے؟ ایک مریض ہے یا کوئی عورت مریضہ ہے تو اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، دوائی تو دور کی بات ہے، ٹیسٹوں کے پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت گندم کا بحران ہے، ہاں اس چیز کی پریشانی، اسی طرح آٹے کی پریشانی، اور اس وقت اس دور کے اندر بیٹے کی شادی کرنی ہے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے، ہاں اس موقع پہ اخراجات کی پریشانی، اور اسی طرح ہمارے پاس ہمارے معاشرے کے اندر اور کیا کیا پریشانیاں ہیں، ہاں کھانے کی، دعائی کی، رشتہ کرنے کی، اسی طرح ہم رشتہ داروں کو جا کے مل نہیں سکتے، ہمارا لین دین، ہر چیز کے اندر ہمیں پریشانی ہے، کیونکہ ہر جگہ ایک طوفان ہے بہت بڑا مہنگائی کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نماز کا ہی حکم دیا تھا۔ ہاں اسی طرح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہاں علیہ سلام اللہ، ان پر اللہ کا سلام ہو، ان کے اوپر مصیبت آئی کہ بادشاہ وقت نے ان کو روکا، زیادتی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی نماز کی اجازت لی اور 2 رکعتیں ادا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بادشاہ کھڑا تھا وہاں ہی اس کے قدم ہل گئے، زمین میں دفنایا اسے، ہاں تو وہ 3 دفعہ دنسا تو اور اس نے آگے سے معافی مانگی اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح آج ہماری عزتوں کی حفاظتیں کم ہو گئی ہیں، کیونکہ مال کی کمی ہے، جس کی وجہ سے دولت کی کمی ہے، یا بحران ہے، یا ہر طرف افراتفری ہے۔ تو اس دور کے اندر آپ اللہ کی عبادت کے ساتھ جڑ جائیں، ہاں نماز کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو بندہ ظہر کا پابند نہیں ہے وہ ظہر کی نماز کا پابند بن جائے، عصر کی نماز کا پابند نہیں ہے تو عصر
کی نماز کا پابند بن جائے، مغرب کی نماز کا پابند بن جائے، عشاء کی نماز کا پابند بن جائے، فجر کی نماز، تہجد کی نماز۔ اور ناظرین، زیادہ سے زیادہ وہی وظیفہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا تھا، جس کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جس وظیفے کے پڑھنے سے ہمارے دکھ دور ہوں گے، یہ ہے وہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح بخاری سے یہ حدیث ہے۔